बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत क्या है मैं हूं आपका मेज़बान एहसन हमीद राजा। नाज़रीन, आज हमें स्टूडियोज़ में जो ज्वाइन कर रहे हैं सैयद सदरुद्दीन सदर, तज्ज़ियाकार हैं, माहिर बिन-अल-अक़वामी उमूर भी हैं और प्रोफेसर हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से। रियाज़ चौधरी साहब तज्ज़ियाकार हैं बिन-अल-अक़वामी उमूर के, और हम बात करेंगे आज का जो इम्पोर्टेंट तरीन मौजू है, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जो खित्ते में तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं, खास करके जो दो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो वार छिड़ चुकी है, और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो इंडिया को है। और अगर पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से बात की जाए तो इससे पहले भी ऐसे फ्रॉडिये जो ऑपरेशन है वो मोदी सरकार करवाता आया है, और ना ही उसकी कोई ठोस शवाहिद दुनिया को पेश किए गए, ना ही पाकिस्तान को पेश किए गए। बारहा पाकिस्तान ने इस हवाले से कहा कि दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो, यूनाइटेड नेशन इन्वॉल्व हो, हम तमाम तर तहकीकात के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और तमाम तर तहकीकात में हम खुली तौर पर सपोर्ट करेंगे। लेकिन मोदी सरकार के जो सर पर जंग सवार है, इसी जंग को लिए खित्ते की सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। इस हवाले से सैयद सदरुद्दीन सदर साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछूंगा, जो तमाम तर चीजें की जा रही हैं, खास करके मोदी सरकार की जानिब से रा का एजेंडा लिए, हिंदुत्व का नजरिया लिए और आरएसएस का नजरिया लिए, ना सिर्फ यहाँ बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आप देख सकते हैं जो दहशतगर्दी मोदी सरकार फैला रही है, वही इस खित्ते के अंदर भी लेकर आना चाहती है। और अभी तक आपने जो कार्रवाइयां देखी वो नॉन स्टॉप हैं। और मेरे ख्याल में इससे पहले भी काफी दफा इस हवाले से बात की गई कि ये मेरे ख्याल में कोई शासाना है, कोई बड़ी ताकत पीछे हाथ रखे हुए है, जिसकी बुनियाद पर मोदी सरकार ये तमाम तर चीजें कर रही है। क्या समझते हैं, कितना अहम है अभी तमाम तर चीजें जो हो रही हैं? और पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के हवाले से अगर बात की जाए तो मुंह तोड़ जवाब दिया है जितने भी हमले और जितनी भी स्ट्राइक्स की गई हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन, आपने बिल्कुल इब्तदा में हिंदुत्व का जिक्र किया। मैं चाहूँगा कि मैं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को ये बताता चलूँ कि 1925 में आरएसएस की बुनियाद रखी गई थी, और 3 से 4 लोग थे या 5 लोग थे जिन्होंने आरएसएस की बुनियाद रखी 1925 में, और ये है 2025। 100 साल आरएसएस को पूरे होने जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जो हैं, क्योंकि वो आरएसएस के बुनियादी रुकन में से हैं, ये वो लोग हैं, मैं आपको बताता चलूं कि आरएसएस के अंदर मुख्तलिफ लेयर्स हैं। मिसाल के तौर पे आरएसएस के अंदर जो लेयर्स हैं, जो हार्ड कोर लेयर है, उसी का हुक्म माना जाता है, उसी के लोगों को इक़्तिदार में लाया जाता है। लिहाजा नरेंद्र मोदी जो हैं वो आरएसएस के हार्ड कोर ग्रुप का हिस्सा है। नंबर 1 सही। नंबर 2 ये कि इलेक्शन होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में और बिहार में, ठीक। और बीजेपी को अपोजिशन ने बहुत टफ टाइम दिया हुआ है। लिहाजा तय ये हुआ कि दो तिहाई अक्सरियत भी नहीं जी, है। लिहाजा तय ये हुआ कि एक ऐसा काम किया जाए कि एंटी पाकिस्तान स्लोगन के साथ इंतखाबात में उतरा जाए। और इसके साथ साथ क्योंकि आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, लिहाजा इस सारी सूरत हाल को लेकर एक ऐसा ड्रामा क्रिएट किया जाए, बनाया जाए, जिस ड्रामे को लेकर बीजेपी जो है वो इंतखाबी दंगल में कूदे। और जब इंतखाबी दंगल में कूदेगी तो जाहिर है कि ये 2 इलाके ऐसे हैं, या बीजेपी को जो वोट मिलता है वो एंटी मुस्लिम के नाम से मिलता है, एंटी पाकिस्तान के नाम से मिलता है। तो ये जब सारा मामला लेकर बीजेपी जाएगी इंतखाबात में, तो जो बीजेपी अपनी अक्सरियत खो रही है वो दोबारा हासिल कर लेगी, और इस तरह बीजेपी को एक दवाम हासिल होगा। अब ये है इनका डोमेस्टिक पहलू। अब आ जाइए एक आलमी पहलू के ऊपर या इंटरनेशनल पहलू के ऊपर। वो क्या है? क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमेशा उसका अक्स जो है वो नज़र, डोमेस्टिक पॉलिसी का अक्स जो है वो नज़र आता है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। सही। तो फॉरेन पॉलिसी क्या है? और जो आपने बिल्कुल शुरू में इब्तदा में बात कही कि देखना ये भी होगा कि कौन है इसके पीछे। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि इसके पीछे एक कुव्वत तो बिल्कुल हमें वाज़ेह है,
ہم اس کو کسی صورت بھی مائنس نہیں کر سکتے. جن کے بنے ہوئے ڈرون اور جن کی ٹیمز اس وقت موجود ہے بھارت کے اندر اور وہ ہے اسرائیل. اور یہ بھی میں آگے چل کے اگر موقع ملا تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے. تو یہ جو اسرائیل اور بھارت کا تو گٹھ جوڑ ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا. ایک بات میں اور بھی کہنا چاہوں گا, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم ڈائریکٹلی کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب پہلگام کا واقعہ ہوا تو اس وقت بھارت سفارتی محاذ پر کیا کر رہا تھا. تو سفارتی جو ان کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ایک انتہائی اعلیٰ سطحی وفد, امریکی وفد دہلی میں موجود تھا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نریندر مودی ملک سے باہر تھے, وہ ایک اہم اسلامی ملک میں موجود تھے. اس دوران یہ واقعہ ہوا اور شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی کوشش یہ تھی کہ ہم اسلامی ممالک سے بھی ہمدردیاں حاصل کر لیں گے. ہم کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف ہیں اور ان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ امریکہ کا موجود ہے, تو ہم امریکہ کو اور اسلامی ممالک کو بھی ہمدردیاں حاصل کریں گے اور ماضی کی طرح ہم پاکستان پہ ایک ایسی چڑھائی کر دیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلا جائے گا اور مازاد خانہ رویہ اختیار کرے گا, اور اس طرح پھر ہم سرجیکل اسٹرائک کر کے کوڈ اسٹارٹ جو ان کی ایک ڈاکٹرائن ہے اس کا سہارا لے کے ہم یہ تھوڑی سی کارروائیاں کر کے بالا کوٹ کی طرح ایک دو پرندے کوے مار کے ایک دو درخت گرا کے اور اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے اور پھر RSS کا گولڈن جوبلی بنائیں گے اور ہم انتخابی دنگل میں داخل ہو جائیں گے اور پھر واہ واہ ہونی شروع ہو جائے گی اور علاقے میں ہم چودھری بھی بن جائیں گے, کیونکہ جو کواد بنا ہوا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے. کواد کا مطلب میں اپنے سامعین کو بتاتا چلوں اور دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو کہ انڈیا, جاپان, آسٹریلیا اور امریکہ یہ بڑے عجیب سا ایک تعاون کی اور ڈیفنس تنظیم بنائی گئی ہے, ایک پلیٹ فارم بنایا گیا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے آبزرو کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی طریقے سے یہ جو سمندر ہے, اس کے جو پانی ہیں ان کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم کرنی ہے. اور اگر ہم اس کو دور کی نگاہ سے دیکھیں تو ساؤتھ چائنا سی والا ایشو جو ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے, اور اگر سادہ لفظوں میں کہوں تو چین کو ہم نے تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ریاض چودھری صاحب, بین الاقوامی ماہر کے امور کے آپ ماہر ہیں, میں اس حوالے سے آپ سے پوچھوں گا, ایک تو جو سچویشن چینج ہو رہی ہے ساؤتھ ایشین ریجن میں, دوسرا آپ انٹرنیشنلی طور پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ جیسے اسرائیل کود پڑا ہے, اس سے پہلے جو رافیل طیارے ہیں وہ فرانس سے خریدے گئے, کیا جو یورپ ہے وہ بھی اس میں انوالو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ کیونکہ پورا ایک جو اس کی ڈائمنشنز ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس اعتبار سے؟ جی احسن راجہ صاحب, شکریہ. اور میں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سن رہا تھا, بڑا اچھا انہوں نے ایکسپلین کیا ان کا ڈومیسٹک سینیریو اور اس کا جو سپل اوور ہوا ہے بین الاقوامی صورتحال پہ, اور خاص طور پہ پاکستان اس کا نشانہ رہا. گزارش یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ یقیناً نریندر مودی نے سفارتکاری کی ہے, اور اس دن بھی وہ موجود تھے. ادھر جو سعودی عرب ہے ہمارا ایک بڑا درینہ دوست ہے اور بڑے اچھے ہمارے تعلقات ہیں سعودی عرب سے, اور ایک ان کا وفد ڈپلومیٹک مشن ادھر بھی یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی تھا. تو فالس فلیگ آپریشن پہلگام سے پہلے انہوں نے ایک ڈپلومیٹیکلی اور پولیٹیکلی انگیجمنٹ دنیا کے ساتھ کر کے تو ایک زمین ہموار کی ہے. اس میں کوئی رتی برابر دیر از نو ایوٹا آف ڈاؤٹ کہ نریندر مودی جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن کا ماہر ہے, اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ اور وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل اور یہ سنگھ پریوار کی جتنی تنظیمات ہیں, ان کا ظاہر ہے ایک اوور آرچنگ امپیکٹ ہے بھارتی جنتا پارٹی کے اوپر, اور وہ ریڈیکلائز کر رہی ہے ہندوستان کی سماج کو, اس کے معاشرے کو, اس کے کلچر کو, اس کی تہذیب اور رہن سہن کو, حتیٰ کہ تاریخ in the madness احسن راجہ صاحب. تو اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ نریندر مودی جو ہے ظاہر ہے اس کا یہ تیسرا کاریکال ہے, اور اس کا بڑا یہ
मशहूर ज़माना फिक्रा था कि अब की बार 400 पार। तो जो उनका हाउस ऑफ जो उनका लोकसभा है, लोअर हाउस, उसके अंदर ज़ाहिर है उनकी 240 नशिस्तें आ सकी। तो उनको इस बात का बड़ा तिलक है कि हिंदुस्तान की जो क़यादत है, जो लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल क़यादत है, वो आरएसएस और बीजेपी के हाथों से फिसलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अखिलेश यादव और जो बहन जी और ममता बनर्जी और ये जो दूसरे अलायंसेस हैं, राहुल गांधी, ये इन्होंने जो अपना कोलिशन बनाई है उसने ठीक ठाक चैलेंज किया है। बल्कि उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने 95% से ज्यादा इसको जो सीटें हासिल की है। तो ये तो इसका ये पहलू है। फॉल्स फ्लैग के बाद आपको पता है कि जब उरी हुआ 2016 में, तो इन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक सो कार्ड की कि वहाँ वो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ वहाँ उन्होंने ड्रामा रचाया। और फिर उसके बाद पुलवामा 2019 में इन्होंने फॉल्स फ्लैग किया और पुलवामा के फिर बालाकोट हुआ। तो ये सारा जो एस्केलेशन है, ये स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर जाती हुई हमें नजर आती है। तो अब देखिए, इन्होंने हमारे जो 24 मकामात के ऊपर अटैक्स किए थे मिसाइल्स के, और ये एक अच्छी खासी एस्केलेशन है जो साउथ एशिया के तनाज़र में मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा एक्ट ऑफ वार है और बेलिजरेंट एक्ट है। और इसलिए कि दोनों ममालिक जो है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये न्यूक्लियराइज्ड स्टेट्स हैं। तो इस तनाज़र में ये एक जंग छेड़ के इस मुल्क में अपने सियासी कैपिटल को वो हिंदुस्तान के अंदर बढ़ावा दे। प्रोफेसर साहब ने दुरुस्त कहा कि जो बिहार है वो दूसरी बड़ी रियासत है इंडियन यूनियन की, जिसमें 24 नवंबर 2025 को लेजिस्लेटिव असेंबली के इंतखाबात का ऐलान है। और बिहार में इनको ठीक ठाक पॉलिटिकल चैलेंज दरपेश रहा है। और रेडिकलाइज करके इस हिंदुस्तान के मुआशरे को और हिंदुओं को एक खतरा मुसलमानों का जो सबसे बड़ी अक़लियत है पेश करके, और उसका फिर लिंक पाकिस्तान से जोड़ के, तो ये असल में इनकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। गुफ्तगू करते हुए कुछ दिन पहले भी ये बात की थी कि, और मैंने लिखा भी है कि भाई हिंदुस्तान में ये जो नरेंद्र मोदी को थोड़ी शिकस्त यूं समझी हुई है कि उसका पॉलिटिकल कैपिटल कम हुआ है बतदरीज, इसके लिए ये कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लेंगे। एग्जैक्टली। क्योंकि हिंदुस्तान में पाकिस्तान निस्बतन छोटा मुल्क है और आबादी भी जाहिर है उसकी कोई 6 गुना के हिसाब से कम है। और इसमें इनके पास जो चुनाव, इनके इलेक्शन होते हैं वो पाकिस्तान के मुद्दे पे लड़े जाते हैं। हालांकि हमारे यहाँ छोटा मुल्क है और इनका कोई जिक्र अज़कार ही हमारे यहाँ इलेक्शन की डायनेमिक्स में, हरकियात में हमें नजर है, जिससे यकीनन इसको फायदा हुआ है। और उससे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ ये शख्स जो है ये हमें जाता हुआ नजर आता है। तो अब हिंदुस्तान के जो साइबर राय लोग हैं, लेफ्ट के लोग या मार्क्सिस्ट लोग या जो लिबरल हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशनल और उनके वाले लोग हैं, वो तो यकीनन इस बात से आगाह है, लेकिन उनकी आवाज तो जाहिर है नकार खाने में तूती के आवाज के बराबर है। exactly. तो लिहाजा ये जो भीड़ है और ये जो काउ विजिलेंटे हैं और ये सारे जो रेडिकलाइज्ड हिंदुत्व के मोदी साहब के भक्त हैं, ये चूंकि कुछ पढ़े लिखे भी कम हैं और ये जाहिर है एक सोशल मीडिया वैरियर और कीबोर्ड वैरियर भी हैं, तो इन्होंने एक पर्सपेक्टिव और नैरेटिव बनाया है जिससे एक तो कांग्रेस और दूसरी जमातें भी थोड़ा डिफेंस पे गई हैं, तो दूसरा इसने इन्होंने पाकिस्तान को ब्रो बीट करना और बुली करना, क्योंकि उससे इनका जो वोटर है वो कंसोलिडेट होता है, हिंदू वोटर जो है। तो हिंदुओं को खतरे में शो करके ये जाहिर है अपना पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ाते हैं। अब आपका ये सवाल कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, इंटरनेशनल कम्युनिटी यकीनन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद रिपब्लिकन जो है
وہ چونکہ جنگ و جدل سے دستکش ہونے کو ایز اے فارن پالیسی وہ ترجیح دیتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے، تو انہوں نے ایک طرح سے مودی صاحب کو ایک یوں سمجھیں کہ ٹیسٹ اپروول ہی میں سمجھتا ہوں کہ دی ہے کہ بھائی آپ جو ہے انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ آپس میں اس میں، حالانکہ پاکستان کا درینہ الائی ہے اور ہم نے فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پہ بڑا مین اور مٹیریل کی شکل میں ٹھیک ٹھاک قربانیاں دی ہیں، اور اس خطے کے بلکہ پوری دنیا کے استحکام میں ہم نے بڑا ایک کلیدی رول پلے کیا ہے۔ صحیح۔ تو اس طرح تو سپر پاور بے شک یونیپولیرٹی سے آپ ملٹی پولیرٹی کی طرف شفٹ ہو رہا ہے۔ چائنا ایک ایمرجنگ پاور ہے، دوسرا جرمنی، جاپان اور دوسری پاورز ہیں، یورپی یونین ہے، کسی حد تک رشیا ہے، تو لیکن ابھی بھی ایک ڈیسائسو رول فارن جو ڈپلومیسی اور جو فارن پالیسی ہے اس میں جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے اس کا یقیناً ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں مارکو روبیو صاحب نے دوبارہ ہمارے آرمی چیف صاحب کو بھی فون کیا اور انہوں نے اس پہ کیا، لیکن ظاہر ہے ہمارا آگے آپ پوچھیں گے تو بتائیں گے، میں بتاؤں گا کہ بھائی انہوں نے تو ظاہر ایسکیلیشن لیڈر جو ہے اس کو بڑھاوا دیتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور اس خطے کی جو اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ہے اس کے لیے ہندوستان ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ ٹھیک ریاض صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ سید صدر الدین صدر صاحب، ایک تو اپنے ناظرین کو اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ پاک فوج کا بڑا جو جواب ہے، بھارت کے فوجی اڈوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور پاکستانی فورسز کے آپریشن بنیان مرصوص کا فجر کے وقت آغاز ہوا۔ براموس میزائل ڈیپو، آدم پور ایئر بیس، پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ سپلائی ڈیپو اڑی تباہ کر دیا گیا۔ 70% جو بجلی کا گریڈ بھی ناکارہ کر دیا گیا۔ یہ پاکستان نے جو حملے کیے ہیں اس اعتبار سے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ساتھ پاکستان کے 3 فضائی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، لیکن بہت سارے جو میزائل تھے انہیں فضا میں ہی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ سید صدر الدین صدر صاحب، ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے، ابھی 3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں 6، 7، 8 اور لگاتار فائرنگ کا سلسلہ، وہ ایل او سی پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے اندر بھی جس طرح ڈرون خاص کر کے اسرائیلی ساتھا وہ بھی بہت سارے پاکستان نے مار گرائے ہیں، بہت سارے کیا جتنے بھی پاکستان کی ٹیریٹری میں آئے سارے مار گرائے گئے۔ لیکن کیا سمجھتے ہیں انٹرنیشنل پاورز ایز سچ اس طرح انوالو نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی، جس طرح امریکہ نے کہا کہ ہمارا ایسی جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں جس میں ہمارا کوئی ایسا انٹرسٹ نہ ہو، لیکن جو امریکی نائب صدر بھارت کے اندر موجود تھے، پہلگام واقعہ ہوا، یہ کیا کوئی آپ کو کوئی ایسی طاقتیں جھڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آنے والے دنوں میں؟ کیونکہ جس طرح رافیل طیارہ گرایا گیا اس کے بعد جو فرانس پر پریشر پڑا، اور ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل پریشر بھی ہوگا، تو کیا کوئی نئی طاقتیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں خطے میں آپ کو؟ سب سے پہلے تو میں اپنے سننے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ بہت بڑی ناکامی ہے یورپین ٹیکنالوجی کی یا مغرب کی، کہ اس کی ٹیکنالوجی جو ہے اس کو پراپرلی ہینڈل کیا گیا ہے، اس کو ٹیکل کیا گیا ہے، یعنی کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ ہمیں دیکھنے کو ملا، اور حیرانگی بھی ان کو ہو رہی ہے۔ رافیل کے وہ اگر ہم اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں تو وہاں پہ بھی اس کے شیئرز نیچے گئے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ ضروری ہے کہ بھارت کو یہ جواب دیا جائے کہ وہ اپنی لیمٹس میں رہے۔ یہ جو علاقے کا چودھری یا علاقے کا تھانے دار بننے کا خواب ہے بھارت کا، اب مثال کے طور پہ بات بتاتا ہوں آپ کو کہ بھارت جو ہے ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے ساتھ جتنے ملکوں کی سرحدیں لگتی ہیں کوئی بھی اس سے خوش نہیں ہے، سب کے ساتھ اس کے تنازعات ہیں۔ اس کے باوجود اب نریندر مودی کی مثال لے لیجئے، نریندر مودی وہی ہیں جس کو عالمی سیاست نے، بڑے رہنماؤں نے کسائی قرار دیا کہ انہوں نے جس طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام کیا، لیکن پھر عالمی سیاست میں آپ کے سوال جو ہے اسی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ عالمی سیاست کو جب نریندر مودی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اس کو صاف ستھرا کر کے اس کو وزیر اعظم بنا دیا بھارت کا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جس گھوڑے پر پیسہ لگایا گیا اس میں دم خم نہیں ہے، وہ یہ ریس نہیں جیت سکتا۔ اب عالمی برادری کے لیے یہ بھی مسئلہ بن چکا ہے کہ ہم نے جس کو بہت تھپکی دی، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا، شاید آنے والے دنوں میں پھر یہی لفظ استعمال ہو پوری دنیا میں،
ہمارے خطے پٹوار میں، پنجاب میں اور دوسرے علاقوں میں لوگ بٹیر پالتے ہیں، اور وہ بٹیر جو ہے وہ ہاتھ میں رکھتے ہیں، وہ ہر وقت ہاتھ میں رہتا ہے، اور اس کو اچکل دیتے رہتے ہیں تاکہ اس بٹیر کو تیار کیا جائے لڑائی کے لیے. صحیح. اور پھر اس کو جب کوئی میلہ لگتا ہے تو اس میں اس بٹیرے کو لڑایا جاتا ہے. عام طور پہ وہ بٹیرا جو ہے وہ پنجرے میں رہتا ہے یا وہ مٹھی میں رہتا ہے اور اس کو لڑایا جاتا ہے. نریندر مودی کی مثال بھی ایک بٹیر کی ہے. وہ اس کو عالمی سیاست نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، اس کو اچکل دیتے رہتے ہیں، اس کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے اس قابل ہو جائے کہ وہ لڑے. لیکن حضور بات یہ ہے کہ ایک طرف نریندر مودی بٹیر موجود ہے اور دوسری طرف ہے شاہین عقاب. ان کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. ان کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے ماضی کی جنگوں میں بھی دیکھا کہ جس طریقے سے چڑھائی کی گئی پاکستان پہ ٹینکوں کی یلغار لے کر، ہم نے اس کو بھی ماضی میں ناکام بنایا. بے شک. اس بار آپ لے کر آئے ہیں اتنے بڑے ساز و سامان کے ساتھ اور اتنا بڑا حملہ کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر بریفنگ دے رہے تھے کہ 70 سے زائد طیارے جو تھے وہ بھارت کی طرف سے آئے، تو جو آڈینس تھی، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو صحافی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بالکل حیران رہ گئے. اور میں یہاں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو عرب میڈیا ہے وہ جس طریقے سے کوٹ کر رہا ہے رافیل کے گرنے کو، وہ بڑا ایمبیرسمنٹ ہے. ابھی جو عرب ممالک رافیل کی خریداری میں دلچسپی رکھتے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو یہ جو صورتحال یہاں پہ میں ایک اور معاشی لحاظ سے بھی بہت بڑا نقصان ہے انڈیا. معاشی لحاظ سے بھی ہے. یہاں پہ میں آپ کو یہ چومکھی لڑائی ہے. اس چومکھی لڑائی میں صرف آپ یہ جو مسلح افواج ہیں ان کو نہ دیکھیے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اور وہ یہ کہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ بھی ایک چیز نظر آئے گی کہ جیسے ہی یہ بھارت کا جنگی جنون سوار ہوا اس کے دماغ پر، اور یہ طے شدہ تھا لیکن اب بات ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. صحیح. میں نے اپنے ایک تجزیے میں کہا تھا کہ نریندر مودی کی مشکل یہ ہے کہ اس کے آگے جو ہے وہ کنواں ہے اور پیچھے کھائی ہے. وہ جائے تو جائے کہا، اس نے ہر حالت میں جنگ کرنی ہے، اور اس نے اپنے پتے بھی شو کر دیے کہ میرے پاس یہ کچھ ہے، اور اس کے ساتھ جو کھڑے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ بے نقاب ہوتے جائیں گے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چلنے دیجئے معاملے کو. وقت کی ضرورت یہ ہے کہ پاکستانی متحد رہیں، پاکستان کی سیاسی قیادت متحد رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو ایک دفعہ ایسا سبق سکھا دیجئے تاکہ وہ دوبارہ سے اس قسم کا جو جنگی جنون ہے، یہ جو ہسٹری ہے اس کا، وہ ختم ہو جائے. میں آپ کی جانب آنے سے پہلے اپنے سامعین کو ایک اور بات بتاتا چلوں. بالکل وہی باریک واردات جو اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ کی، سیم وہی. اور وہ یہ کہ جب یہ فلسطین کا اور یہ غزہ کا معاملہ شروع ہوا تو اسرائیل نے اور مغربی میڈیا نے ایک خاص کمپین چلائی تھی، اور اس کمپین کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے حماس اور فلسطین ان کو علیحدہ سے دکھایا جائے دنیا میں، اور حماس جو ہے اس کو تنہا کر دیا جائے اور پھر تنہا کر کے اس کو ختم کر دیا جائے. یہ بڑی باریک واردات تھی جو اسرائیل نے کی. سیم پیٹرن کے اوپر نریندر مودی نے یہ واردات کی ہے اس جنگ کے اندر، اور وہ یہ کی ہے کہ خاص طریقے سے سکھوں کو اور پنجاب کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے. کرتارپور راہداری پاکستان پر، جی کرتارپور راہداری پہ جو کے حوالے سے بھی ہمارے پاس خبریں ہیں کہ وہاں پہ بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے سکھ یاتریوں کو. صحیح. اور سکھوں کو بھی خاص انداز سے، اس لیے کہ جو بھارت کا جنگی جنون ہے، اس کے بعد یہ بھی خبریں آئیں کہ بہت بڑی تعداد میں سکھ کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ نہیں کرنی، اور پاکستان کے لیے تو نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں جی. اور سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بھارتی فوج میں موجود ہے. اس لیے میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہندو نہیں لڑتا، یہودی نہیں لڑ سکتا، ہندو نہیں لڑ سکتا. یہ کیسے لڑتے ہیں؟ یہ لڑتے ہیں سازشوں سے، یہ لڑتے ہیں دہشت گردی کی کارروائیوں سے، یہ لڑتے ہیں اندھیرے میں حملہ کرنے سے. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے یہ بھی عالمی برادری کو بتا دیا ہے کہ یہ خاص طریقے سے
कार्रवाई की जा रही है ताकि सिख जो हैं वो मुश्ताइल हो जाएं और पाकिस्तान के खिलाफ वो आवाज उठाने लगे। तो ये जो एक बारीक वारदात है, इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ भी ये जो सहाफ़ी हमारे मौजूद हैं, ये जहाँ भी मेरी आवाज़ आ रही है, और जो भी ऐसे लोग हैं जो कि जिनका ताल्लुक पढ़ने लिखने से है, उनको चाहिए कि वो इसको खुसूसी तौर पे एड्रेस करें कि अब नरेंद्र मोदी जो है वो इन लाइंस के ऊपर काम कर रहा है। रियाज चौधरी साहब, कहिएगा इस सूरत हाल पर, एक तो फजाई लिहाज से भी भारत ने आजमा लिया पाकिस्तान को, और पाकिस्तानी जो हमारी एयर डिफेंस फोर्स है यकीनी तौर पर भरपूर जवाब दिया गया, जमीनी तौर पर भी आजमा लिया गया। अब क्या समझते हैं कि टेलीग्राफ की कल की जो न्यूज थी उस हवाले से कि 400 से 300 मील के फासले पर बेड़ा खड़ा किया गया है, और हो सकता है कि कराची जो पोर्ट है वहां पे हमला किया जाए, क्योंकि 60% जो तिजारत है वो वहां से की जाती है। क्या समझते हैं आने वाले दिनों में कोई ऐसी चीजें भी मुतवक्के हैं इंडिया की जानिब से? जी बिल्कुल, मैं आपके बहरी बेड़े वाले सवाल की तरफ आने से पहले ये अर्ज करता चलूं राय साहब के, देखिए पिछली रात इन्होंने हमारे 3 जो एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर मिसाइलों से अटैक किए हैं, और इसमें जो मुरीद एयरबेस हमारी चकवाल के गिरदोनवा में है उस वहां पे किया, शोरकोट में एक हमारी बेस है रफीकी वहां पे, और इसी तरह सबसे जो हमारी इम्पोर्टेंट एयर बेस है नूर खान एयर, एक बड़ी वीआईपी हमारी वहां से मूवमेंट होती है, और यहाँ से हमारे फॉरेन डिग्निटरी और हमारे मुल्क की जो वीआईपी शख्सियात हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और इस तरह की जो पर्सनैलिटीज हैं वो ज़ाहिर सफर करती हैं। तो ये एक आप देखिए कि जो आदिल जबेर साहब आए थे फॉरेन मिनिस्टर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के, वो अभी थोड़ा ही अरसा हुआ, कोई आधा घंटा उन्होंने टेक ऑफ किया नूर खान एयर बेस से, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जो है उसने वहां से अटैक कर दिया। तो तीन दिन से आप देख रहे हैं कि लगातार ये एक वन वे और अदर वे मिसाइल दागते हैं, और इन्होंने ड्रोन तकरीबन 70-80 के करीब ड्रोन जो है वो पाकिस्तान में जो है भेजे हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में उसमें आपके और सारे के सारे गिरा दिए गए हैं, और उसमें पाकिस्तान जो है जाहिर है उसके बाद पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट का हमने मुजाहरा किया, और बहुत ज्यादा सेंसिटिव प्रिवेल की हमारे हल्कों में, भाई दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, और हिंदुस्तान जो है S-230 उनके गिराए, और एक दफा 27 जो फरवरी 2019 है उसकी याद अपने दोबारा से ताजा कर दी। तो ऑपरेशन हमने करना है, मगर उसके लिए हमें मखसूस वक्त और अपनी चॉइस का जो है के लिए हमारी जो डिसीजन मेकिंग हो रही थी। लेकिन इंडिया जो है उसने तो जाहिर है कि पाकिस्तान को इस तरह से समझ लिया कि गोया पाकिस्तान जो है खुदा नाश्ता ये कोई है या गदा है, और वो कोई नेतन्याहू या इस्राइल है, और ये जो मोदी है इसके अज़ाइम जो हैं ये इस खित्ते में ये सिर्फ साउथ एशिया की चौधराहट और जो दादागिरी है वो हासिल करने तक ही महदूद नहीं है, ये ईस्ट एशिया तक भी बेलिजरेंट और एंटागोनिस्टिक किस्म की अग्रेसर डिजाइन है वो वहां तक जाती है। और दूसरी ये कहा गया कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ इसके ताल्लुकात जो है वो आपको पता है, नेपाल के साथ भी इसका वो झगड़ा है जहां वो नई एक क्यादत आई है, और मोइजो जो मालदीव का सदर है वो वहां से 75 फौजी निकल जाना और क्विट इंडिया मूवमेंट वहां जाना, और बांग्लादेश के अंदर जो हसीना के वहां से निकलने और उसको वहां अपने पास बिठाया हुआ है, उसके बाद इतनी नफरत है बांग्लादेश के अवाम के अंदर और जो पॉलिटिकल पार्टीज के रैंक एंड फाइल हैं कि हिंदुस्तान जो है कि अब कोई स्ट्रेटेजिक स्पेस इस खित्ते में कम से कम बची नहीं है। सही। पाकिस्तान से तो इसका एक एग्जिस्टेंशियल कन्फ्लिक्ट है, और इसने कभी पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस, आज़ादी और फ्रीडम को कभी दिल से तस्लीम ही नहीं किया, और उसके लिए मुख्तलिफ हीले रास्ता रहता है।
میں یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ پاکستان جو ہے پھر اس نے اپنا آپریشن بنیان اور مخصوص جو ہے اس کو شروع کیا، اور فجر کے وقت کیا، ہم نے رات کی تاریکی میں شروع نہیں کیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو رات کی تاریکی میں دشمن پہ حملہ نہ کیا جائے بلکہ براڈ ڈے لائٹ میں شروع کیا جائے. تو یہ ایک طرح کی میں کہ بڑی ہم نے سنت بھی ادا کی اور بڑا ایک سوچ سمجھ کے ہم نے حملہ کیا جو کاؤنٹر آپریشن کیا. ٹھیک سر. اچھا اس میں جو یقیناً جو اس میں انڈیا میں ہم نے تباہی پھیلائی ہے وہ بڑی ٹھیک ٹھاک ہے. 70% ان کا جو گریڈ ہے اس کو سائبر اٹیک کے ذریعے پہلا کام ہماری جو فورسز ہیں انہوں نے یہ کیا تاکہ ان کا پورا جو ڈیجیٹل سسٹم ہے اور سارا جو ہے وہ تباہ ہو گیا. اس کے بعد پوری ایک بڑی مشہور زمانہ جگہ ہے میں وہاں ان کا سپلائی ڈپو تھا اس کو ہم ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا. اسی طرح S-400 میزائل جس کا بھی آپ نے ذکر کیا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے ان کا اور جو انہوں نے رشیا سے خریدا تھا وہ 1.5-2 سال پہلے اور ابھی سنکرونائز ہوا ہے تو اس کی ایک بیٹری کو ہم نے جو ہے وہ بالکل اڑا کے دیا ہے وہ بھی فنکشنل نہیں ہے پارشلی فنکشن کر رہا ہے. باقی سورت گڑھ ہے پٹھان کوٹ ہے آدم پور ہے وہاں پہ ہم نے جو ان کی بیسز ہیں یہ ایسی ایئر بیسز ہیں ایسا راجا صاحب بڑی اسٹریٹجیکلی پاکستان کے ساتھ کنٹینیوس ہے اور وہیں سے لانچنگ پیڈ ہے پاکستان کے اوپر حملہ. صحیح سر. ٹھیک سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اسٹریٹجک ایج حاصل کی. جی میں پھر بیاس میں ختم کرتا ہوں. جو بیاس میں ان کا برہموس کا میزائل کا ڈپو ہے یہ یہاں سے چونکہ میزائل اڑ کے ہمارے پاس آتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ایک جہاز بھی ہے کہ اس ڈپو کو ہم نے ٹارگٹ کیا جہاں سے ہماری اسٹیبلٹی اور ہماری فریڈم جو ہے اس کے اوپر ضرب ماری. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم نے بڑے صبر اور تحمل سے بڑی بردباری سے ہمارے شہیدوں نے جو ہے اس کو کیا. انڈیا والے جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک میتھالوجی کے اوپر ان کا پرانا لٹریچر چانکیا اور موریہ کے دور سے چلا آ رہا ہے اور یہ ایک الزاماتی کہانیوں کے گرد گھومنے والی قوم ہے بدقسمتی سے. پھر انہوں نے جو بالی ووڈ کے اندر شاہ رخ خان اور اکشے کمار کی جو فلمیں بنائی ہیں پاکستانی کی آرمی کے خلاف اور ISI کے خلاف وہ پروپیگنڈا کیا ہے اس پروپیگنڈا کے سیر سے ان کی قوم باہر ہی نہیں آتی. اب یہ پہلی دفعہ ان کو دندان شکن جواب ملا ہے کہ بھائی پاکستان آرمی کیپیبل ہے کیپیسٹی ہے کریجیس ہے ویل ٹرینڈ ہے اور اسکلڈ ہے. اور جو ہمارا PH-15 میزائل جو چائنا نے ہمیں دیا ہے ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر اس کو پھر ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہم نے استعمال کیا ہے. تو بھارت جو ہے الحمدللہ وہ منہ کی کھا چکے ہیں لیکن کمینہ اور چھوٹے ذہن کا دشمن ہے بڑا ملک چھوٹے دل والا ہے اس لیے گھات لگائے بیٹھا ہے. ہمیں ظاہر ہے اس سے اب چکنا ہے ہماری افواج پاکستان ہماری قوم جو ہے اس کو بھی حوصلہ مندی سے جو ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور یقیناً یہ جو ڈاگ فائٹ ہوئی ہے پروفیسر صاحب نے کہا کہ 70 سے 80 طیارے اور ہمارے 40-45 طیاروں نے حصہ لیا ہے یہ تو اپنی مثال آپ ہے. راجا صاحب یہ جنگی تاریخ یا وار ہسٹری جو ملٹری انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پڑھائی جائے گی تو یقین جانے یہ US میں اور یونائٹڈ کنگڈم کی جو سینٹ ہرسٹ اکیڈمیز ہیں ٹریننگ کی ملٹری اکیڈمیز ان کے اندر یہ ایز اے کیس اسٹڈی پڑھایا جائے گا. یہ اتنی کامیابی ہے ایسے ملک کی جس کے وسائل کم ہیں جس کا رقبہ. الحمدللہ. ریاض چودھری صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. سید صدر الدین صدر صاحب ان شارٹ میں آپ سے اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا ایک تو بھارت کو جنگی محاذ پر ہی نہیں معاشی لحاظ سے بھی بہت بڑی ایک سکی کا سامنا ہے. IMF سے پاکستان کے لیے $2 ارب 40 کروڑ کی منظوری ہوئی ہے اور $1 ارب منتقل ہوا ہے جو کہ خواہش مودی کی یہ تھی کہ یہ پاکستان کو نہ ملے اور اس اعتبار سے بھی بہت کاوشیں مودی سرکار کی جانب سے جاری و ساری تھی. اس حوالے سے ان شارٹ آپ اس کا آنسر کیجئے گا. احسن صاحب اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بالکل ابتدا میں ہی عالمی برادری کو جو تاثر دیا تھا اور عالمی اداروں کو جو تاثر دیا تھا کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا اور پاکستان کے اوپر جو اس کے دوست ممالک ہیں ان کا اعتماد ہے پاکستان کے اندر فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان کے جو معاشی اشاریے ہیں وہ درست سمت میں جا رہے ہیں
पाकिस्तान ने आखिरी वक्त तक अपने दोस्तों को और आलमी बरादरी को बताया कि देखिए जंग हो रही है, हम जंग नहीं चाहते, हम ताउन चाहते हैं, हम माशी खुशहाली चाहते हैं, हम इस खित्ते को गुर्बत से निजात दिलाना चाहते हैं। बेशक, बिल्कुल। और अगर ये सूरत हाल पाकिस्तान के खिलाफ अभी भी जाती है, मैं आखिर में सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि आज जो ममालिक जंग बंदी के लिए बेशक कोशिश कर रहे हैं, हमें उनकी कोशिशों को कदर की निगाह से देखना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, काश वो पाकिस्तान ने जब सबसे अपील की थी कि आ जाइए और इंडिया को रोक लीजिए, भारत को रोक लीजिए, अगर वो उस वक़्त इस तरह की एंट्री दे देते इस सारी सूरत हाल में, तो आज ये सूरत हाल ना होती। अब सूरत हाल ये है कि अगर आप भारत का जवाब नहीं देंगे तो उसको शेरी मिलेगी, वो इससे ज़्यादा बढ़कर कोई हरकत करने की कोशिश करेगा। अभी उसके हाथ पांव तोड़ने की ज़रूरत है ताकि वो अपाहज भारत जो है, जब एक तवील अरसे तक इस तरह चलेगा तो फिर उनको एहसास होगा कि हमसायों के साथ कैसे रहा जाता है। सही। सैयद सदरुद्दीन सदर साहब, आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज चौधरी साहब, आपने कॉल के जरिए हमें ज्वाइन किया, आपका भी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने सुना, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।